یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلا سوال فخر درانی صاحب آپ کے لیے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ خبریں ہیں کہ سینٹ میں ایسا بل پیش کرنے جا رہے ہیں حکومت جس کے تحت سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے کم از کم جو عمر کی حد ہے وہ 16 سال مقرر کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے پر سخت سزائیں بھی تجویز ہوں گی۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، حالات کی ضرورت ہے یا پھر غیر ضروری پابندی ہوگی بل؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر ضروری پابندی ہے۔ اس عمر کے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی سختی یہ حکومت کے لیے کسی طور کے اوپر بھی یہ کوئی اچھا سٹیپ نہیں ہے کہ یہ آپ جو انفورسمنٹ لگا رہے ہیں اور وہ بھی اس طرح کے جو ینگ ایج میں، تو حکومت کو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ایفیکٹو یہ ہوگا کہ آپ ان کے جو کریکولم ہے اس میں آپ اس کے حوالے سے جو اویئرنیس کے لیے کوئی باقاعدہ طور کے اوپر ایک کوئی کورس ہو یا کوئی اس طرح کی جو چیز انٹروڈیوس کرائی جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک قانون لا کے سخت سے سخت سزائیں اس طرح کے جو ینگ ایج میں جو بچے ہیں ان کے لیے۔ بہت شکریہ جواب کے لیے۔ آگے انصافی صاحب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا میں پاکستان اور چین کے تعلقات پر خاصی تنقید ہو رہی ہے، ایسے میں جے شنکر چین کے دورے پر ہیں، کیا اس دورے سے بھارت کچھ حاصل کر سکے گا؟ انڈیا اور چین کے تعلقات ہمارے اور انڈیا جیسے نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کٹی کر دی ہے اور نہ ہم تجارت کرتے ہیں اور ہم نہ اور معاملات میں کوئی شراکت داری کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ بھی نہیں کھیلتے اور پاکستان کے ساتھ ہاکی بھی نہیں کھیلتے۔ ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے، ایک سروے آیا ہے آپ کے لیے خاص طور پہ سروے والا سوال آیا ہے بھٹی صاحب، یہ آئی پور ہے، یہ کہتا ہے کہ جی اکثریتی پاکستانیوں نے وفاق پر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور صوبوں کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا ہے، خاص کر سندھ والوں نے بڑا شکوہ کیا ہے کہ ان کو نہیں وسائل دیے جاتے وفاق کی جانب سے۔ یہ درمیان جو اعتماد ہے دونوں بلکہ ساری اکائیوں کے، یہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، بحال کس طرح ہو سکتا ہے اعتماد؟ پہلی بات تو میڈم شیخ وہی کہ سرویز کے بارے میں جو میری رائے ہے کہ سرویز کا بھی مظہر عباس صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں، سرویز کا بھی ایک سروے ہونا چاہیے اور یہ اکثریت جعلی جھوٹ ایجنڈا بیس اور کروائے جاتے ہیں۔ یہی انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کا غالباً تھا، پتہ نہیں انہوں نے ایک سروے کا میں نے دیکھا، انہوں نے 1000 لوگوں کی رائے لی تھی، مطلب 25 کروڑ لوگوں میں سے 1000 لوگوں کی رائے، اور ایک سروے تھا 6000 لوگوں کی رائے۔ اور مزے کی بات سنیے کہ 65% نے جمہوریت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، 89% شہریوں نے جمہوریت پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری قرار دے دی۔ اب بھائی 89% کتنے ہوتے ہیں؟ 22-23 کروڑ، یہ 1000 میں سے 89 نکال کے بیٹھے ہیں۔ 43% مطمئن ہیں، وہ مجھے دکھائیں تو صحیح کہ کون سے مطمئن ہیں۔ تو میڈم شیخ یہ جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کہاں سروے کیا گیا، کتنا سندھ کو ملا ہے، سندھ کو کتنے سب کچھ مل رہا ہے، اور 3 صوبے تو حکومت کے اتحادی ہیں، چوتھا خیبر پختونخوا ہے، اور اتنے پیسے مل رہے ہیں، اتنے 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس اختیارات ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ بس کرو پگلو رلاؤ گے کیا؟ لیکن یہ سروے چونکہ مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کے آ جاتے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کی رائے کا پوری طرح سے احترام، اور آپ کی رائے ہم نے پورا آپ کو ٹائم دیا، بٹ یہ جو سرویز ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے پوری دنیا میں، ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جس کو اپناتے ہوئے پوری دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے، لوگوں کی رائے کا اظہار وہ کرتے ہیں اور پھر اس کو سائنٹیفک طریقے سے میتھمیٹک کیلکولیشنز کے ذریعے سامنے اتارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایگزیکٹلی دنیا کے سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی پو نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی۔